سورہ پاک نے فرمایا من کنتم مولا فہذا علی المولا. ٹھیک ہے. اب اس غدیر خم کے واقعے سے پہلے حجۃ الوداع چند دن پہلے گزرا ہے. وہ حجۃ الوداع پر اللہ تعالیٰ رسول پاک نے ایک بہت بڑا خطبہ ارشاد فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ جو پیغام تھا من کنتم مولا فہذا علی المولا یہ اس میں کیوں نہیں دیا اور اس کو غدیر خم کے مقام پر کیوں دیا؟ چلیں یہ سوال ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں کیوں نبی بنایا، 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں بنایا؟ جی اور بھائی مجھے بتاؤ نا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا 40 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمارے پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ اگر 35 سال میں بناتے ہیں نا تو زیادہ ٹائم ملتا ہے تبلیغ کا، تو کیوں نہیں بنایا؟ 40 سال چور ہوئے تھے نا، 40 سال میں بنایا، 35 میں کیوں نہیں بنایا بھائی؟ 63 سال کی عمر میں ان کو موت دیا، 70 سال میں دے دیتے نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا دینی باطل ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ کی پیغمبر مکے میں بھی پیغمبر ہیں، مدینے میں بھی پیغمبر ہیں، غدیر خم میں بھی پیغمبر ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر مکے میں پیغمبر، مکے ان کی نبوت، ان کا وجوب اطاعت صرف محدود ہے مکے میں. اوکے، اس طرح نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر مجھے اس کے آپ کا جواب آتا ہے، حلی طور پہ بھی جواب آتا ہے، لیکن میں اس کا جواب نہ بھی دوں نا، میں کہوں تو مجھے نہیں معلوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 35 سال کی عمر میں نبوت نہیں دیا، 40 سال میں دیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں بہت ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم اس کا حکمت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ ہے. اب جب تم مانتے ہو کہ اللہ، آپ نے خود ابھی بولا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، آپ نے خود بولا اس سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود بولا. بالکل مانتا ہوں. ہاں، کہ اللہ کی طاعت واجب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے. اب یہ رسول جس کی طاعت واجب ہے، چاہے وہ مکے میں حکم دے دیں یا مکے کے راستے میں حکم دے دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے بھائی؟ اور بھائی فرق پڑتا ہے اس سے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے عقلی نقلی؟ آپ کے مولویوں نے جو آپ کو سنایا نا، کبھی عقل کا بھی استعمال کرو. اور بھائی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی آیا رات میں نازل کرے یا دن میں نازل کرے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ رات کو دے دے، کوئی دن کو دے دے، کوئی سویرے دے دے، کوئی دوپہر کو دے دے، اس سے فرق پڑتا ہے؟ اوکے، میں یہی بات سے عرض کر رہا ہوں. ہاں، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ سوال جب آپ مانتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو اس کا نتیجہ ہے دو چیزیں، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سب کائنات کے مولا ہیں، سب کائنات کے آقا ہیں. اوکے، اور ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، کیونکہ ان کا آقا موجود ہے، ان کا سردار موجود ہے، ان کا سید موجود ہے، ان کا امام موجود، ان کا خلافت باطل ہے. یہ دونوں جب باندھ گئے تو آپ کا مذہب باطل ہو گیا، ختم ہوا، مذہب ہی آپ کی باطل ہے. ہاں، جب امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ثابت ہے، ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے، تو آپ کا مذہب ہی باطل ہے، شیعہ بن جاؤ، ختم بات. اس پر بات کریں گے. مطلب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو من کنتم مولا فہذا علی المولا، یہ حکم خدا بندی تھا یا حکم رسول ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے محمد یاز صاحب؟ آپ کا خیال ہے پیغمبر نے خود بنایا، جیب سے بنایا؟ آپ کے نبی بناتے ہوں گے، اپنے مرضی سے بنا دیا، اپنے سے بنا دیا، پیغمبر نے اپنے سے بنا دیا بھائی. اچھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اس کا کیا بنا بھائی؟ یہ حکم خداوندی ہے تو قرآن میں. چلے محمد نیاز صاحب آپ اگلے ہفتے تیاری کر لیں، تیاری کر لیں پراجیکٹ، ٹھیک ہے؟ ہاں تیاری کر لو نا، تم ایک جگہ بیٹھ بھی جاؤ نا. ابھی ہمارے پاس آئے سلمان بھائی، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف